والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ اور تم لاتے ہو، شاید تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو زیادہ چرب زبانی سے پیش کرے تو میں اس کی بات کو سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں، لہذا جس کو میں اس کے بھائی کا حق فیصلہ کر کے دے دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی دو شخص میرے پاس کسی فیصلے کو لے کر آئے اور ایک جو ہے وہ زیادہ چرب زبان تھا، اب چرب زبان والا اپنی تیز زبان کی وجہ سے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا کے چلا گیا، جبکہ حق پر دوسرا تھا جو بول نہ پاتا تھا، جس کو چرب زبانی نہیں آتی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر میں کسی کے حق میں یوں فیصلہ کر دوں اور جو اپنے حق میں فیصلہ کروا کے چلا گیا ہے وہ اپنے لیے آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے گیا ہے، آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے گیا ہے۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر نا بنیادی طور پر جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار مدینہ جو ہے ایسا ناحق فیصلہ کریں کہ حقدار کوئی اور ہو اور فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ پھر تو یہ ہوگا کہ نبی فیصلے درست نہیں کرتے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک سے ایک پیغام دیا امت کو کہ اگر میرے بعد جو ہے تم فیصلے کرو اور تم جو ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی بات منوا لو جبکہ تم جانتے ہو تم حق پر نہیں ہو، تو یاد رکھنا تم آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے گئے ہو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج عدالتوں کے اندر ادھر ادھر جو معاملات چل رہے ہیں یہی تو ہے۔ بھائی ایک وکیل جو ہے وہ زیادہ تیز ترار ہے، دوسرا وکیل زیادہ تیز نہیں ہے، تو چرب زبانی سے اپنی بات منوا لیتا ہے جج سے، یا تو اپنی چرب زبانی سے یا پھر رشوت کا دور ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ میں اس بات پر حق پر نہیں ہوں مگر میں نے چرب زبانی کے ساتھ اپنی بات منوا لی ہے، تو فرمایا اگرچہ وہ فیصلہ تمہارے حق میں کر دے اور مظلوم بیچارہ محروم رہ جائے تو سمجھ لینا تم نے اپنے لیے آگ میں سے ایک ٹکڑا حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی جو ہے بندہ اپنی چرب زبانی سے کسی کا حق نہ مارے۔ بعض دفعہ آپ اولاد کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اولاد ہے نا، اگر ایک بیٹا زیادہ تیز ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی بلند آواز سے اپنے باپ پر حاوی ہو جاتا ہے، اپنی ماں پر حاوی ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر وہ زیادہ چیخ چلا کر ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ سب کا حق مار کے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے اس نے اپنے حصے میں لیا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سبوں کو جو ہے حق کے ساتھ درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مومن ہمیشہ اپنے دین کی وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ ناحق قتل نہ کرے، یعنی جب تک کسی سے کوئی ناحق قتل نہیں ہوتا وہ دین کی وسعت کے اندر ہے، دین کی کشادگی کے اندر ہے، دین کی برکت کے اندر ہے، دین کی روحانیت کے اندر ہے۔ اب جیسے اس نے کسی ناحق آدمی کو قتل کر دیا، اب وہ ساری برکتیں دین کی اس سے ختم ہو گئی۔
اب دین اس پر تنگ ہو گیا، دین کی کشادگی جاتی رہی، دین کی برکت سے محروم، دین کی روحانیت سے محروم۔ فرمایا کہ جو کسی کو ناحق جو ہے وہ قتل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت ثامر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا، حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے آگ ہوگا۔ اللہ کے مال میں ناحق تصرف، تو اللہ کا مال کون سا ہے کہ جس میں بندہ ناحق تصرف کرتا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، مال غنیمت، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ یعنی آپ کو کس نے امین بنا کہ جی جناب یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، آپ جا کے دے دیجئے، میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے، اور آپ نے اس سے لینا شروع کر دیا۔ یہ آپ زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور ابا کے نام کے لیے، اور آپ نے خود اس سے کھانا شروع کر دیا ہے، تو آپ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے مال کو آپ کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے آگ ہوگی کہ جو اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں۔ اب یہ تو مثال ہی ہو گئی، اب اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں، مسجد کا مولوی، مسجد کا مولوی مسجد کے نام پر پیسہ لے کے خود کھائے، یہ اللہ کے مال میں ناحق تصرف ہے۔ مسجد کا کوئی بھی شخص، مسجد کا مولوی ہو یا مسجد کے منتظمین ہو یا معاونین ہو، مسجد کے نام پر پیسہ لے اور خود کھا جائے، یہ ناحق تصرف ہے۔ مدرسے کا ناظم ہو یا محتمم ہو، مدرسے کے نام پر لوگوں سے پیسہ لے اور خود کھا جائے، یہ اللہ کے مال میں ناحق تصرف ہے۔ کوئی پیر، فقیر، عامل لوگوں سے دین کے نام پر پیسہ لے اور اس میں سے خود کھائے، یہ ناحق تصرف ہے، یہ ناحق تصرف ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خود اجیر ہو، وہ ایک الگ صورت ہے، اس کے لیے اتنا حلال ہے جتنے کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ مدرسہ چلا رہا ہے، اب وہ خود چندہ کرتا ہے، اسی میں سے اپنی تنخواہ بھی نکالتا ہے، مدرسے کے معلمین کو بھی دیتا ہے، بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، تو اس میں سے وہ اتنی تنخواہ لے جتنی کا وہ حقدار ہے، بقیہ جو ہے وہ مدرسے کے معاملات میں خرچ کرے۔ اگر اس سے زیادہ لے رہا ہے تو ناحق تصرف کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے آگ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر سرکار مدینہ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں داخل کر کے سمجھایا، فرمایا کہ مومن کے لیے نا ایک عمارت ہے کہ جس طرح جب عمارت بنائی جائے نا تو ظاہر ہے اگر آپ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے جائیں تو دیوار گر جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہیں، آدھی اینٹ اس اینٹ پر ہوتی ہے، آدھی اینٹ اس اینٹ پر ہوتی ہے، تو یوں دیوار کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے جائیں، یعنی کسی اینٹ کا سرہ دوسری اینٹ پر نہ رکھیں، دیوار گر جائے گی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا مومن کی مثال بھی ایک عمارت کی طرح ہے۔ سرکار نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں یوں داخل کر کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں اس میں داخل ہو گئی، اب یہ مضبوط ہو گیا، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو یوں ہی مضبوط کرتا ہے۔ اندازہ لگا لیں، یہ حدیث جوامع الکلم ہے، اس کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہے سمجھنے کے لیے۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں آپ نے اپنے بھائی کو یوں مضبوط کرنا ہے۔ وہ تنگ دست ہے، آپ نے اس کو مضبوط کرنا ہے، وہ لاچار ہے، آپ نے اس کو مضبوط کرنا ہے، وہ بے روزگار ہے، آپ نے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہر میدان میں اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو تماشا بالائے تماشا یہ ہے، ہم تو اوروں کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں،
یہ کب گرے گا، کب گرے گا، کب گرے گا۔ وہ بڑی مثال دی جاتی ہے کہ اونٹ کے جو ہونٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کو لومڑی جو ہے نا، لومڑی یا گیدڑ جو ہے، وہ ہمیشہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، کیونکہ اونٹ کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ بالکل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے گرنے والے ہیں۔ تو مثال دی جاتی ہے کہ گیدڑ جو ہے یا لومڑی اونٹ کے ہونٹوں کے گرنے کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ وہ گریں گے تھوڑی۔ تو ہم مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان بھائی کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کو کب دیوالیہ ہوگا، کب اس کا نقصان ہوگا، کب اس کا لاس ہوگا، کب یہ سڑک پر آئے گا، کب یہ لاچار ہوگا، کب یہ لوگوں سے مانگے گا، کب اس کی بربادی کے دن شروع ہوگا۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کب ایسا ہوگا، کب ایسا ہوگا۔ اور جب پتہ چل جائے اس کو ایسا ہوا ہے تو اندر سے لوگوں کو ایک قلبی خوشی پہنچتی ہے، ہاں اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑا اتراتا تھا۔ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کوشش، آپ لوگوں کے لیے خیر سوچیں گے، اللہ آپ کے لیے خیر خود بخود پیدا فرما دے گا۔ آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، مثبت رویہ رکھیں لوگوں کے ساتھ، آپ کے معاملات خود اچھے ہوں گے۔ اور حاسدین مفت کی آگ میں جلتے ہیں، اور ایسی آگ میں جلتے ہیں کہ جو آگ صرف ان کو جلاتی ہے، اوروں کو تو کچھ جلاتی نہیں۔ آپ کے جلنے سے اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، اپنا تم نقصان کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے جو ہے وہ ایک عمارت کی مانند ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں میں گزرے، اس کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے وہ تھام لے، یعنی اس کی نوک پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ دیکھیں مسلمانوں کی جان کتنی عزیز ہے۔ اب ظاہر یہ زمانہ تیروں کا تو نہیں ہے، مگر اس زمانے کے اندر ظاہر ہر ایک بندے کے پاس تیر ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیر لے کے گھوم رہا ہے، بازاروں میں آئے یا مسجدوں کے پاس سے گزرے، تو اسے چاہیے اس تیر کی نوک پر ہاتھ رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے، تاکہ وہ کسی کو چوبے نہیں۔ آپ نے تیر لٹکائے ہوئے ہیں تو آپ جا رہے، ممکن ہے تیر کسی کو چبھ جائے، اس پر آپ کپڑا رکھیں یا اس کی نوک کو آپ نیچے کر کے رکھیں، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو۔ تو ظاہر مساجد کے اندر ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ آپ کا تیر ہے، کسی کو چبھ گیا، بازاروں میں گھوم رہے ہیں کسی کو چبھ گیا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے مسلمان بھائی کو اذیت پہنچے، اولت اس کو جیب میں رکھے، تاکہ اس چیز کو کوئی بندہ دیکھ کے خوف زدہ بھی نہ ہو اور کسی کو وہ نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری مثال دی سرکار نے، فرمایا کہ سارے کے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی زخم ہے نا، تو اس تکلیف تو آپ کے پاؤں میں نا، اب آپ کا پورا جسم اس کو محسوس کرے گا۔ تکلیف انگلیوں میں رو رہی آنکھیں ہیں، تکلیف جسم کسی کے کونے میں رو بیچاری آنکھیں رہی ہیں۔ تو یہی مثال مومن کی ہے۔ اگر آپ بخار میں مبتلا ہیں تو پورے اعضائے بدنی اس بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ آپ کے پاؤں سن ہے تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اذیتوں سے دوچار ہے۔ تو یہی مثال مومن کی ہے۔ تو اگر کوئی بھائی آپ کا تکلیف میں ہے اور آپ پر کوئی پشیمانی کے آثار ہی نہیں ہے تو پھر آپ مومن ہی نہیں ہے۔ نمازی ہونا آسان ہے، روزہ دار ہونا آسان ہے، حاجی ہونا آسان ہے، نمازی ہونا آسان ہے۔ سب سے اہم کام متقی نیک ہونا وہ ہے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا۔ نمازی آپ کو بہت ملیں گے، حاجی بھی ملیں گے، مگر اپنے مسلمان بھائی کا دکھ، اپنا دکھ سمجھنے والے آپ کو شاید ہی کم ملیں گے۔ اصل نیکی ہے یہی، اصل نیکی ہے یہ۔ کسی کو آپ نے غربت میں دیکھا ہے، آپ نے اس کو تنگ دستی میں دیکھا ہے، آپ مومن ہوں گے تو آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے۔
آپ نے کسی کو پریشانی میں دیکھا، آپ پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سمجھ جائیں اندر سے آپ مردہ ہو چکے ہیں، آپ کے اندر ایمان کی کوئی رمق بھی باقی نہیں ہے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، مسلمان بھائی کو آپ نے پریشان دیکھا ہے، اس کو جو ہے آپ نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، اور چند لمحوں کے لیے آپ خود پریشانی میں پڑ گئے، سمجھے آپ کے اندر مسلمان بھائی کی محبت ہے، اور آپ نے اس کی پریشانی کو سمجھے، اب یوں ہی اٹھ کے چلے گئے۔ میری مدنی آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ پریشانی میں ہو نا، اس کو دلاسا دیا کرو، اور فرمایا کہ جو مسلمان بھائی، دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، جو مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھے اور اس کو دلاسا دے اور اس کو صبر کی تلقین کرے، فرمایا کہ اللہ اس صبر کی تلقین کرنے والے کو بھی اتنا ثواب دے گا کہ جتنا ثواب اللہ اس بندے کو دے رہا ہے جس کو مصیبت پہنچی ہے۔ آسان لفظ میں، اگر کسی کا مال لٹ گیا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ رو رہا ہے، آپ نے اس کو دلاسا دیا ہے، آپ نے اس کو صبر کا کہا ہے، مصیبت آپ کو تو نہیں پہنچی تو اسے ہے نا، مگر آپ نے اس کو صبر کا کہا ہے، اللہ آپ کو کتنا بڑا ثواب دے رہا ہے، اتنا ثواب دے رہا ہے جتنا ثواب اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، لوگوں کے آنسو کو پوچھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ کے 2 لمحے 2 منٹ جو ہے اگلے کے لیے سہارا بن جائیں گے۔ تو لوگوں کے یوں جو ہے آپ کو خیر خواہ بنا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ نے حضرت امام حسن بن علی کو چوما، اور حضور کے پاس سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، صحابی رسول تھے۔ تو کہا حضور آپ ان کو چوم رہے ہیں؟ کہا حضور میرے تو 10 بیٹے، میں تو کسی کو نہیں چومتا، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کسی کو نہیں چوما۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا، تیری مرضی ہے تو نہ چوم، ہم تو چومیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جنت کے اندر ایک گھر ہے جس کا نام بیت الفرح، الفرح کا معنی خوشی والا گھر، کہ قیامت کے دن اللہ اس گھر میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جو بچوں پر شفقت کریں گے، بچوں کو ہنسوائیں گے۔ فرمایا تو نہیں چومتا؟ تو امام حسن بن علی کے سرکار ان کے کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے، کبھی ان کے سر کو چومتے۔ ایک شخص، اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس ایک دیہاتی آ گیا، اس دیہاتی نے جب سرکار کو دیکھا نا کہ حضور جو ہے وہ حضرت امام حسن کو چوم رہے ہیں، تو اس نے کہا حضور میں تو نہیں چومتا، میرے بھی تو بچے ہیں۔ فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا نا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل سے رحمت نکال دیتا ہے تو اس کے دل میں پھر کسی کے لیے رحم بھی نہیں ہوتا۔ آخری حدیث طیبہ، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے۔ یہاں پر نا حقوق العباد کے معاملات ہیں، پر دیکھیں حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے نا تو مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ ان میں کمزور بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، زیادہ عمر والے بھی ہوں گے، اور جب تم میں سے کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے، جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ تو کہا نماز مختصر یعنی چھوٹی قرات والی نماز پڑھائی جائے، امام چھوٹی قرات والی نماز پڑھائے۔ سرکار مدینہ فرماتے ہوں میرا دل کرتا تھا میں نماز فجر میں، حضور فرماتے میں لمبی قرات کروں، مگر اتنے میں مجھے بچوں کی رونے کی آواز آتی، ظاہر اس زمانے میں عورتیں بھی نمازیں پڑھتی تھیں، حضور فرماتے بچے رو رہے ہیں شاید ماؤں کے لیے، دودھ کے لیے، تو سرکار نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔
تو کہا نماز مختصر. ہاں اگر آپ لمبی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کا جتنا دل کرے لمبی قرات کیے جائے. ہاں اگر نمازی چاہے کہ نماز لمبی ہو تو اس وقت میں کہ جب سب کی اتفاق رائے ہو اور اس میں پھر کوئی باہر سے آنے والا نہ ہو, پھر آپ جتنی لمبی نماز پڑھیں. اور میں ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو, کوئی مسافر ہو, کسی نے کہیں جانا ہو, کسی کو پیشاب کی قطروں کی بیماری ہو, وہ زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکتا ہو, تو ہزار مسائل ہیں, تو مختصر نماز پڑھائی جائے. اب مختصر سے مراد کتنی مختصر ہے؟ اتنی مختصر تو ہرگز نہیں ہے کہ جناب علی نماز عشاء بھی جو ہے وہ 3 منٹ کے اندر فارغ. تو ہمارے یہاں جو نماز کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم مختصر کہہ سکتے ہیں. نماز عشاء 7 سے 8 منٹ 9 منٹ بس. نماز مغرب 6 منٹ 7 منٹ. فجر میں قرات کا ہے لمبا, اس میں بھی کم از کم 10 منٹ سے نیچے کا ہی ہونا چاہیے. یہ مختصر نمازیں ہیں, ان کو زیادہ لمبی نماز نہیں. اب کوئی جناب نہیں ہر رکعت میں انا اعطیناک الکوثر جیسی صورتیں پڑھی جائیں, اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, اس کا بھی ہرگز. اچھا اب اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب آپ دیکھیں کیوں کہا گیا ہے لمبی نماز نہیں, لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. اب اس حدیث کو سامنے رکھیں, حضور نے فرمایا نماز پڑھانے والا لوگوں کو مختصر نماز پڑھائے. اگر کسی نے کسی محفل میں دعا بھی کرانی ہے تو دعا بھی مختصر کرائے. اکیلے اس نے دعا کرنی, جتنی لمبی دعا کرنی کرتا رہے. اب کوئی بندہ کسی محفل میں آ گیا اور مولوی صاحب نے ہاتھ اوپر کیے, آدھے گھنٹے کی دعا مانگے جا رہے. اب بیچارہ وہ بندہ تھک گیا ہے, شرم کے مارے ہاتھ بھی نیچے نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ہاتھ تھک گئے ہیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اب وہ اگر ہاتھ نیچے کرتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے شرم کے مارے, پھر ہاتھ اوپر کر لیتا ہے. اس کو نیند آ رہی ہے, اس کو اونگ آ رہی ہے, اس کو پیشاب کی حاجت ہے, وہ شرم کے مارے اٹھ نہیں پا رہا, کہیں جا نہیں پا رہا, تو وہ تو بیچارہ پھنس گیا نا. اب وہ دوبارہ آئے گا کبھی محفل میں؟ اب ایک بندہ جی جناب علی آپ کی محبت میں محفل میں آ گیا, چلے جی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اب اس نے کہیں جانا تھا, اس نے کہا چلے جی بس 10 منٹ 15 منٹ کی محفل ہے, پھر آپ اٹھ کے آ جانا. اب وہ آگے بیچارہ ایسا پھنسا, اب وہ اٹھ نہیں پاتا. اگر اٹھ کے جانے لگا, اگر مولوی صاحب ہوئے جلالی تو کہہ دیں گے بیٹھ جا, بیٹھ نہیں سکتا, دین کی بات سن نہیں سکتا. اب مولوی صاحب کو تو پتہ نہیں ہے بیچارہ کتنا مجبور ہے, اس نے گھر بھی جانا ہے, اس کے کوئی کام کاج بھی ہے, کسی کام سے آیا تھا, پتہ نہیں میڈیکل پہ دوائی لینے کے لیے آیا تھا, کوئی بندہ پکڑ کے محفل میں لے کے آ گیا. ہزار اہم مسائل ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے دین کا حسن ہے. محافل کراؤ مختصر, دعائیں کراؤ مختصر, نمازیں پڑھاؤ مختصر, تاکہ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. اگر آپ نے اتنی لمبی, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جناب 2 گھنٹے ہو گئے محفل میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہے مولوی صاحب اب تو بس کر میرے بھائی, بس کر, دیکھ اور کتنا تھکائے گا. تو آئندہ پھر کبھی آئے گا بھائی نہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے, بس مولوی صاحب کے ہتھے گئے, بس مولوی صاحب ہوتے اسپیکر ہوتے, چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. اس لیے محافل یہ ساری چیزیں لمیٹڈ وقت کے اندر ہونی چاہیے. ہاں اگر جیسے بڑی راتیں ہیں, شب برات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, تو وہاں تو عمومی طور پہ بھی لمبی نمازیں ہوں گی, یعنی ساتھ تسبیح ہے, دعا ہے, وہ تو لمبی ہے. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ نہیں جناب پر ٹھیک ہے بڑی رات میں ہم نے دعا لمبی کرنی ہے, اب آپ بیٹھنا چاہے تو بیٹھے, نہیں بیٹھنا تو جا بھی سکتے, کیونکہ وہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے. یہ حکم ہے ہر نماز کا, ہر دعا کا, اس میں اختصار ہونا چاہیے. لمبی نمازیں, لمبی دعائیں, لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.